بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المناسک کتاب المناسک مناسک منسک یا منسک کی جمع ہے۔ حج کے تمام امور کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ مناسک امور حج کتاب کے تعلق سے یہ پہلے گزر گیا کہ کتاب ابواب پر مشتمل ہوتی ہے اور ابواب فصول پر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب میں فصول کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر خالی باب کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ما قبل سے فصل ہوتا ہے۔ حج کا معنی قصد اور ارادہ، اور حج کا شرعی معنی ہے افعال مخصوصہ کی ادائیگی کے لیے بطریق تعظیم بیت اللہ کا قصد کرنا۔ یہ ہے حج کا شرعی معنی۔ حج کے فرض کا سبب کعبہ شریف ہے، اور ادائے حج کا وقت 9 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک ہے۔ صحیح قول کی بنیاد پر حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، سن 9 ہجری میں۔ باب وجوب الحج و فضلہ، یہ باب ہے حج کے وجوب اور حج کی فضیلت کے بیان میں۔ وقول اللہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ کون لوگوں پر؟ تو الناس سے بدل ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو حج کرنے کی استطاعت ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے تو بے شک اللہ رب العزت عالمین سے بے نیاز ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پیش کر کے یہ بتایا کہ حج کا وجوب اس آیت سے ثابت ہے، اور یہ جمہور کے نزدیک ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ حج کا وجوب
اللہ رب العزت کے ارشاد وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اس آیت کریمہ سے ہے۔ بہت ساری احادیث کریمہ اس تعلق سے وارد ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج فرض ہے اور اسلام کا رکن اہم ہے۔ حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا تم حج کرو۔ تو ایک صاحب نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس سائل نے 3 مرتبہ سوال کیا اکل عام یا رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، کہ اگر میں نعم کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال تم پر فرض ہو جائے گا، اور تم ہر سال حج کرنے کی استطاعت نہ رکھو گے۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جو میں تم سے بیان نہ کروں اسے چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سَوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے کی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے زیادہ سوالات کیے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو ادا کرو، اور جس سے میں باز رکھوں اس سے باز رہو۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ سوال کرنے والے اقرا ابن حابس تھے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ افی کل عام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فی کل عام، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها لعذبتم۔ ہاں، بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر اللہ رب العزت نے حج فرض کیا ہے۔ استطاعت کیا؟ زاد اور راحلہ، سواری اور زاد راہ، اور حج سے واپسی تک جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، حج کی واپسی تک ان کے نفقے کا انتظام کرنا۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک زادا وراحلا ولم یحج بیت اللہ فلا یضرہ مات یہودیا او نصرانیا۔ اللہ اکبر، کہ جو انسان زاد راہ اور سواری کا مالک ہے اور پھر بھی حج بیت اللہ کا حج نہ کرے تو اب اسے کوئی نقصان نہیں، یعنی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من اطاق الحج فلم یحج فسواء علیہ یہودیا مات او نصرانیا، کہ جس میں حج کی استطاعت تھی اور اس نے حج نہیں کیا تو اس پر برابر ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو ومن کفر، اور جو کفر کرے یعنی جس نے حج کی فرضیت کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا، اور بے شک اللہ رب العزت اس سے بے نیاز ہے۔ عالمین سے بے نیاز ہے، کیا مطلب؟ کہ کسی کا ایمان اللہ رب العزت کے لیے نافع نہیں، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سلیمان بن یسار عن عبداللہ بن عباس قال کان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فضل ابن عباس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سرکار کے پیچھے بیٹھے تھے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی تو فضل اسے دیکھنے لگے اور وہ فضل کو دیکھنے لگی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضل کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیتے تھے۔ دوسری طرف اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کا اس کے بندوں پر فریضہ حج ہے نا، اس وقت آیا کہ میرے باپ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے حج کرو۔ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا کہ اس عورت نے یہ سوال
حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس طور پر ہے کہ حدیث حج کے امر کی تاکید پر دلالت کرتی ہے کہ اگر مکلف اگر بذات خود حج نہ کر سکتا ہو اور اس پر حج فرض ہو گیا ہو تو اس پر لازم ہے کہ اپنا نائب دوسرے کو بنائے۔ اب اس روایت میں یہ ہے کہ میرے والد شیخ کبیر ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک عورت آئی، کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بیت اللہ کی طرف جانے کی نظر مانی تھی، یعنی حج کرنے کی، تو کیا میں حج کر لوں؟ تو کہا کہ ہاں۔ اور ایک فرمایا حضور نے اگر تمہارے والدہ پر قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو فرمایا فاللہ حق بذالک۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھنے والے فضل ابن عباس، یہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کی والدہ ام الفضل لبابۃ الکبریٰ ہے۔ یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے۔ اب اس حدیث میں یہ کہ خثعم کی ایک عورت آئی۔ خثعم یہ یمنی قبیلہ ہے۔ اب اس عورت نے آ کر سوال کیا کہ میرے والد شیخ کبیر ہیں، حج نہیں کر سکتے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عورت نے اپنے والد کے بارے میں سوال کیا تھا کہ جن کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے حج نہیں کیا۔ اور بخاری ترمذی شریف میں یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنی والدہ کے تعلق سے سوال کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سوال کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ حج نہ کر سکیں۔ تو ان روایات میں تطبیق یہ ہے کہ یہ سوال کئی مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ عورت نے اپنے والد کے تعلق سے معلوم کیا، ایک عورت نے اپنی ماں کے تعلق سے معلوم کیا۔ یہ ہے۔ اب حضرت جب عورت معلوم کر رہی تھی تو فضل اس عورت کو دیکھ رہے تھے اور عورت فضل کو دیکھ رہی تھی، فضل ابن عباس کو۔ اس کی تکمیل یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ سے واپسی میں نبی کریم علیہ السلام نے فضل ابن عباس کو اپنی پیچھے سواری پر بٹھا لیا۔ راستے میں ایک جگہ رک گئے تاکہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے۔ فضل خوبصورت تھے، اتنے میں قبیلہ خثعم کی ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ یہ بھی خوبصورت تھیں۔ فضل انہیں دیکھنے لگے اور وہ فضل کو دیکھنے لگی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے رخ انور موڑ کر ملاحظہ فرمایا کہ فضل ان خاتون کو دیکھ رہے ہیں، تو حضور نے اپنا دست مبارک پیچھے بڑھا کر فضل کی ٹھوڑی پکڑ کر ان کے چہرے کو موڑ دیا کہ انہیں نہ دیکھیں۔ چلیے اب اس
حدیث کے تحت جو عنوان اس حدیث کو جس عنوان کے تحت لائے تھے تو حج کا اس کا عنوان تھا حج کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت. اس سے حج کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور چونکہ ہر واجب پر ثواب کا وعدہ ہے تو ضمناً فضیلت بھی ثابت ہو گئی. اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ حج میں عورت اپنا منہ کھولے رہے گی. عورت کا چہرے کو بالقصد دیکھنا ممنوع ہے. جو مسلمان زاد اور راحلہ پر قادر ہے، اگر بوجہ مرض یا ضعف و نقاہت اسے سفر پر قدرت نہیں، یا اتنا بوڑھا ہے کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے. خود نہیں جا سکتا ہے تو اسے فرض ہے کہ اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے کسی کو بھیجے. یہ صاحبین کا مذہب ہے. اگرچہ مفتبی قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اتنی صحت و قوت کہ سفر کر سکے حج کے وجوب کے شرائط میں سے ہے، اور ایسے بیمار اور کمزور پر حج فرض نہیں جو سفر نہ کر سکے. اور من استطاع الیہ سبیلا سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. اور اس حدیث میں ان خاتون نے اپنے بوڑھے کمزور باپ کی طرف سے حج کرنے کی اجازت بطور وجوب نہیں بلکہ بطور تطوع اجازت طلب کی تھی. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی معذور ہو اور دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے. یہی ہمارا اور امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کا مذہب ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حج بدل میں یہ ضروری نہیں کہ جو حج بدل کرے وہ پہلے حج کر چکا ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ خثعم کی اس خاتون سے یہ معلوم نہیں کیا تھا کہ تم اپنا حج کر چکی ہو یا نہیں. اگر حج بدل کرنے والوں کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ حج کر چکا ہو تو نبی کریم علیہ السلام پہلے ان سے یہ معلوم کرتے کہ تم نے اپنا حج فرض ادا کیا ہے یا نہیں. مگر یہ معلوم نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ حج بدل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود اپنا جو حج فرض ہے وہ ادا کر چکا ہو. ہاں، اگر جس پر خود حج فرض ہو چکا ہے اور اب تک حج نہیں کیا تو اسے حج بدل کے لیے بھیجنا مکروہ ہے. بھیجنے والے کے لیے مکروہ تنزیہ اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے. البتہ حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے تاکہ کوئی عذر اور دقت بیماری پیش نہ آئے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرو اس لیے کہ تم میں سے کسی کو کیا خبر کہ اسے کیا معاملہ پیش آ جائے. چلیے، جو آپ نے حدیث پڑھی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرد
عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کو اپنے والدین کے مصالح کی رعایت اور ان کے مصالح کو نبھانا چاہیے، جیسے ان کے قرض وغیرہ ادا کرنا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حج اسلام کا وہ اہم رکن ہے کہ خود ادا نہ کر سکے حج فرض ہونے کے بعد تو کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے بھیج دے۔ باب قول اللہ تعالی یأتوک رجالا وعلی کل غامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم۔ اس آیت کو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کر کے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ حج کے وجوب میں سواری کی شرط اس بات کے منافی نہیں ہے کہ پیدل بھی حج کرنا واجب ہے اگرچہ سواری پر قدرت ہو۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ لوگ حج کے سفر میں سوار نہیں ہوتے تھے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ مفسرین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دو، اے لوگو بے شک اللہ تم کو اپنے بیت اللہ کے، اپنے بیت حرام کے حج کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میری یہ آواز کیسے پہنچے گی؟ تو فرمایا تم آواز دو وعلی البلاغ، اس آواز کو پہنچانا میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے اور اپنی انگلی کان میں ڈالی اور اپنا رخ دائیں بائیں مشرق و مغرب کی طرف کر کے یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس ان اللہ یدعوکم الی الحج ببیتہ الحرام۔ تو جو اپنی ماں کے رحموں میں تھے اور جو اپنے والد کے پشتوں میں تھے اور جن کی قسمت میں علم الہی میں حج کرنا مقدر تھا، ان سب نے لبیک اللہم لبیک کہا، اور جتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا اسی تعداد کے مطابق انہوں نے حج کیا۔ اور ایک قول یہ کہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے اہل یمن تھے، اس لیے اکثر حج کرنے والے اہل یمن کے ہوتے ہیں۔ اور ایک قول یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان حجۃ الوداع میں کیا تھا۔ دونوں قولوں میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، سنت ابراہیم کو
زندہ کرنے کے لیے. یأتوک رجالا، اے ابراہیم تمہارے پاس آئیں گے وہ پیدل. اور دوسرا قول ہے کہ سرکار نے اعلان کیا تو مانا ہے اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئیں گے وہ پیدل. وعلی کل ضامر یأتینا من کل فج عمیق، اور وہ ہر کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئیں گے دور دراز کے ملکوں سے. دور یأتینا، یأتینا صیغہ واحد مؤنث کے ساتھ نہیں ہے، یأتینا صیغہ جمع مؤنث کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ضامر جمع کے معنی میں ہے کہ اونٹنی آئیں گی من کل فج عمیق، دور دراز راستے سے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ لوگ اپنے منافع کو حاصل کریں، جو منافع تجارت ہے یا منافع آخرت ہے یا منافع دارین ہے. منافع دارین ہے. اب امام بخاری کی عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی لفظ آتا ہے حدیث میں، جو لفظ ہے اگر اسی مادے کوئی لفظ قرآن میں آتا ہے تو اس کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں. فجاجہ، اس میں نا یاتینا من کل فج عمیق، فج تو قرآن میں فجاج کا لفظ بھی ہے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا. تو فجاجن کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ فجاجن کا معنی الطرق الواسعہ، کشادہ راستے. تو معنی ہوا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم کشادہ راستوں میں چلو. حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب ان سالم بن عبد الله قال اخبره ان ابن عمر ان قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یرکب راحلته بذی الحلیفہ ثم یحل حتی تستوی بہ قائمۃ. فرماتے ہیں کہ حضرت سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ذوالحلیفہ میں سواری پر سوار ہوئے، پھر آپ نے احرام باندھا حتی تستوی بہ قائمۃ. عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذوالحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا کہ جب ثم یحل حین تستوی بہ قائمہ، کہ جب اونٹنی حضور کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو حضور نے تلبیہ پڑھا. حضور نے تلبیہ پڑھا. اگلی روایت ہے ان حدثنا محمد بن موسیٰ قال اخبرنا الولید
قال حدثنا الأوزاعي سمعت عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله الانصاری، یہ روایت کرتے جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہ ان اعلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذی الحلیفہ حین یستوت بہ راحلتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذو الحلیفہ سے تلبیہ کہتے جب سواری حضور کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی، سیدھی کھڑی ہو جاتی۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محرم اگر سواری سے سفر کر رہا ہے تو جب سواری سیدھی کھڑی ہو جائے تو تلبیہ شروع کر دے۔ یہی مالک اور اکثر علماء کا مذہب ہے۔ اور اگر پیدل ہے تو جب چلنا شروع کرے تو تلبیہ کہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سواری چلنا شروع کرے تب تلبیہ کہے۔ اسی طرح پیدل چلنے والا بھی جب چلنا شروع کرے تو تلبیہ کہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز احرام سے فارغ ہوتے ہی تلبیہ کہے۔ تفصیل ابھی آگے آتی ہے۔ ہاں اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سفر حج میں سواری پر سوار ہونا اور پیدل چلنا دونوں جائز ہے، اور جمہور فقہاء نے یہ فرمایا کہ سواری پر سفر کرنا افضل ہے، چونکہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی فعل کی اتباع ہے، اور حج کے سفر میں خرچ کرنا ہے، اور حج کے سفر میں خرچ کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے 700 گنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مثل ہے، 1 درہم کو خرچ کرنا 700 درہم کے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اور پیدل حج کرنے کی بھی فضیلت ہے، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت سخت بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر جمع کیا اور فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مکہ سے پیدل حج کے لیے نکلا یہاں تک کہ مکہ لوٹ آیا، اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر نیکی حرم کی نیکیوں کے مثل ہوگی۔ تو اب سوال کیا گیا حرم کی نیکیاں کیسی ہیں؟ فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مجھے کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں سوائے اس کے کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا، کیونکہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے سوار ہو کر حج کیا اس کو ہر قدم پر 1 نیکی ملے گی، اور جس نے پیدل حج کیا اس کو ہر قدم چلنے پر حرم کی 70 نیکیاں ملیں گی۔
دیکھیں رواہ انس و ابن عباس یعنی حدیث ابراہیم بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی روایت کیا ہے. کس کی روایت کو؟ تو فرماتے ہیں یعنی حدیث ابراہیم ابن موسیٰ حدثنا یعنی حدیث ابراہیم ابن موسیٰ یعنی ابراہیم ابن موسیٰ کی حدیث کی روایت حضرت انس اور حضرت عبداللہ. باب الحج علی الرحل. یہ باب اس بیان میں کہ پالان پر سوار ہو کر حج کرنا یعنی ہودج میں بیٹھنے کے بجائے اگر پالان پر بیٹھ کر بھی حج کرنے کی استطاعت ہو تو پالان پر بیٹھ کر حج کریں. اور پالان پر بیٹھ کر حج کرنا، پالان پر بیٹھ کر حج کا سفر کرنا یہ افضل ہے. وقال ابان حدثنا مالک بن دینار عن قاسم بن محمد عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معها اخاها عبد الرحمن فعامرها من التنعيب وحملها على قطب. وقال عمر شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. فرماتے ہیں آبان نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک ابن دینار نے، انہوں نے روایت کی قاسم بن محمد سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ ان کے سگے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا. فعامرها من التنعیب، تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے اپنی بہن ام المؤمنین کو عمرہ کرایا مقام تنعیم سے، یعنی مقام تنعیم سے عمرے کا احرام بندھوایا. وحملها على قطب، اور انہیں ایک چھوٹے کجاوے پر سوار کیا. انہیں ایک چھوٹے کجاوے پر سوار کیا اور احرام کہاں سے بندھوایا؟ مقام تنعیم سے. اب ایک بات یہ یاد رکھیے کہ چاروں ائمہ مجتہدین کا مذہب یہ ہے کہ جو لوگ مکے میں ہوں ان کی میقات حل ہے، وہ حرم کے باہر کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، خواہ تنعیم ہو خواہ جعرانہ یا اور کوئی جگہ. خاص تنعیم کی حضرت ام المؤمنین کو نبی کریم علیہ السلام نے خاص تنعیم سے عمرہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن چونکہ وہی جگہ سب سے قریب تھی اس لیے آسانی کے لیے وہیں سے عمرہ کر لیا، سمجھئے. لیکن خاص مقام تنعیم ہی سے عمرے کا احرام باندھنا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ
حدود حرم سے باہر جو حل ہے وہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے. اچھا، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سواری پر حج کرنا جائز ہے، بلکہ بہت سے علماء نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی نیت سے یہی جو ہے سواری پر حج کرنا یہ افضل ہے. وقال عمر شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شد الرحال، حج میں پالانے باندھو، کیونکہ حج بھی 2 جہادوں میں سے ایک جہاد ہے. حج کا نام جہاد رکھا اس لیے کہ انسان اپنے نفس پر مشقت برداشت کرتا ہے. حج کی سفر کی مشقت پر صبر کرتا ہے، اپنے گھر سے دور رہتا ہے اور خواہشات کو ترک کرتا ہے اور شہوتوں سے دور بھاگتا ہے. تو شہوتوں کے تقاضے سے دور رکھتا ہے تو گویا کہ حج بھی ایک طرح کا جہاد ہے. وقال محمد بن ابی بکر قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن سمامة ابن عبد الله بن انس قال حج انس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. فرماتی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت سمامہ ابن عبداللہ ابن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پالان پر بیٹھ کر حج کیا. ہودج میں نہیں، پالان پر، پچھلے والے حصے پر، اونٹ کی جو کجاوا ہوتا ہے اس کا پچھلا حصہ. وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، اور حضرت انس کا بجائے ہودج کے پالان پر بیٹھ کر سفر کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ کنجوس تھے، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پالان پر سوار ہو کر حج کیا. وکانت زاملتا، اور اونٹ کی دونوں طرف کی تھیلوں میں آپ کا سامان لدا ہوا تھا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ
سفر حج میں اگر مشقت بھی اٹھانا پڑے تو مشقت اٹھائی جائے. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ايمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة انها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر قال يا عبد الرحمن اذهب باختك فعامرها من التنعيم فأعقبها على ناقة فاعتمرت. فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن علی نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، ان کا نام ضحاک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ایمن ابن نابل نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ روایت کرتی ہیں عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سب نے تو عمرہ کر لیا، ولم اعتمر اور میں نے عمرہ نہیں کیا، اس لیے کہ حیض آنے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ نہیں کر پائی تھیں، جیسے کہ اس کی تفصیل 294 نمبر کی حدیث میں گزر چکی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبد الرحمن اذهب باختك فعامرها من التنعيم. اے عبد الرحمن اپنی بہن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو لے جاؤ، اپنی بہن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو لے جاؤ، فعامرها من التنعیم اور ان کو عمرہ کرا دو تنعیم سے، یعنی عمرے کا احرام مقامی کا احرام باندھنا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ مقام تنعیم سے عمرے کا احرام باندھنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ چونکہ وہی جگہ سب سے زیادہ قریب تھی حل میں. فعاقبها على ناقة، تو عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو اونٹنی پر اپنے پیچھے پالان پر بٹھایا. فاعتمرت، تو انہوں نے عمرہ کیا. لہذا ان دونوں حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہوا کہ پیدل حج کرنے کی بنسبت سواری پر بیٹھ کر حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ افضل ہے. اور اس حدیث کی مکمل تشریح اور توضیح حدیث نمبر 294 میں گزر چکی ہے. چلیے یہاں تک یہ باب مکمل ہو گیا. اب آگے اگلا باب شروع ہوتا ہے.